علاوہ کوئی عمل نہیں جانتے، ایسے ہی دل حق کی زبان کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ آپ نماز چھوڑیے، اندر سے آواز آئے گی غلط کرنا ہے، چوری کریے اندر سے آواز آئے گی نہ غلط ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے انسان گناہ کر گزرتا ہے۔ تو کس کے نمونے؟ فرشتوں کا نمونہ بھی رکھا دل کی شکل میں، اور وہ جو نفس ہے قرآن نے کہا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا، ان النفس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے، مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے۔ ارے جب نبی وقت یوں کہہ رہا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم جیسے گندوں کو کیا بھروسہ ہو سکتا ہے اپنے نفس پر، جبکہ نبی وقت حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کا نظام بھی اللہ نے بدن انسانی کے اندر رکھا، شیاطین کا نظام بھی رکھا، جنت کا نظام بھی رکھا، دوزخ کا نظام بھی رکھا۔ جیسے آدمی دوزخ میں گھبرا کر موت کی تمنا کرے گا، ایسے انسان پر بعض دفعے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ساری دنیا وسیع ہونے کے باوجود اسے تنگ نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ خودکشی کی طرف چل دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے مولانا میں مر جاتا تو اچھا تھا، دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی پریشان نہیں۔ یہ کہاں کا نقشہ ہے؟ یہ جہنم کا نقشہ۔ تو دوستو، جہنم بھی، جنت بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، آسمان بھی، چاند اور سورج بھی، اور پہاڑ بھی، اور دریاؤں کا نظام بھی، اور بارش کا نظام بھی۔ مولانا سالم کی بارش شروع ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھ رہی ہے بارش؟ اب جب تم بھاگو گے صبح کو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا مولانا غلط کہہ رہے تھے یا صحیح کہہ رہے تھے۔ پورے بدن میں اللہ نے بارش کا نظام بنا ہے، جیسے بارش کن سوراخوں سے آتی ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا، ایسے ہی پسینہ کہاں سے نکلتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا، حالانکہ ہمارا بدن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ نے ساری کائنات کے نمونے رکھے، ساری مخلوقات کے نمونے رکھے، لیکن ایک معاملے پہ تو حد کر دی کہ اللہ کی ذات نے مخلوقات کے نمونے تو رکھے ہی، لیکن اپنی ذات عالی کا نمونہ بھی رکھا۔ اس کے اندر، اس جسم کے اندر سبق یاد رہے گا، اپنی ذات کا نمونہ بھی رکھا۔ کیسے؟ اللہ، کیا آپ میں سے کسی نے آج تک اللہ کو دیکھا ہے؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا ساری کائنات کے لیے حی و قیوم کون ذات ہے؟ اللہ کی۔ جیسے حی و قیوم اللہ کی ذات ہے، بغیر دیکھے مانتے ہیں، اس پر اونگ اور نیند تاری نہیں ہوتی، اسی طرح سے اللہ نے اپنی ذات کا، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے نا، اس کا کوئی ذات اور صفات میں شریک نہیں۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جیسے اللہ ایک ہے، بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں وہ حی و قیوم ہے، اسی طرح سے بدن انسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ رکھا اپنا، اور وہ ہے روح۔ کیا ہے بھائی؟ روح۔ تو آج تک آپ نے روح کو دیکھا؟ ماں سامنے مری ہو، دادا سامنے مرا ہو، چچا سامنے مرا ہو، کوئی بات نہیں، مر گیا مرنے والا، لیکن ہم آج تک روح کو اپنے ہاتھ میں محسوس نہیں کر سکے، روح کا نظارہ نہیں دیکھ سکے کہ وہ کس جسم اور کس شباہت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی سے یہودیوں نے آ کر پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے تو آپ بتائیے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ جیسے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، ایسے رب کے حکم کو بھی آدمی پکڑ کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو اپنی ذات کا نقشہ بھی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو آپ نے عجیب تقریر سنائی، ساری مخلوقات کی ہمیں سیر کرا دی، لیکن آخر اس سے غرض کیا؟ تو دوستو، اللہ نے ساری مخلوقات کے نمونوں کو بدن انسانی کے اندر اس لیے رکھا کیونکہ جب آپ ساری مخلوقات پر نگاہ دوڑائے، صبح کو غور کرنا کہ مولانا سالم دیوبند سے آئے تھے کیا کہتے ہیں، ساری مخلوقات آپ کو 4 حالتوں میں ملے گی۔ کیا حالتوں میں؟ 4 حالتوں۔
یا تو مخلوق قیام کے حال میں ہوگی یعنی یوں کھڑی جیسے درخت وغیرہ، یا وہ مخلوق رکوع کے حال میں ہوگی جیسے چوپائے۔ جتنی بہترین بھینس رکوع میں ہے ہم بھی ایسا رکوع نہیں کر سکتے، کیونکہ رکوع کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ پشت اتنی برابر ہو کہ آپ اگر پیالہ بھر کر کے پانی کا رکھتے تو اس کے اندر کوئی کج پن پیدا نہ ہو۔ تو ذرا بھینس کے اوپر رکھیو، ہم سے بڑھیا رکوع کر لی نہیں بھینس؟ تو چوپائے جتنے بھی ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہرن وغیرہ، ساری مخلوق رکوع کے حال میں، اور جو زمین پر رہ کر چلنے والی، زمین سے چپک کر چلنے والی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق سجدے کے حال میں۔ بچٹی والوں غور کرو، تقریروں کو تقریروں کی نیت سے نہیں، کس مقرر نے کیسا بولا نہیں، انقلاب کی نیت سے سنو، انقلاب غور و فکر پیدا کرو۔ اللہ نے جو عبادت کا نظام اپنے نبی کے طفیل ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، خدا پاک کی قسم آپ سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ آپ کی 2 رکعت میں مخلوقوں جیسا قیام بھی آیا، مخلوق جیسا رکوع بھی آیا، مخلوق جیسا سجدہ بھی آیا، اور پہاڑوں جیسا تحیات بھی آیا۔ اور اللہ نے جب اسے بانٹنا چاہا تو کسی کو قیام دیا، کسی کو رکوع دیا، کسی کو سجدہ دیا، کسی کو سجدہ دیا، کسی کو التحیات۔ پہاڑوں کی طرف ذرا شملہ میں، مسوری میں غور کرنا، دور سے کھڑے ہو کر ایسا لگتا ہے جیسے التحیات میں بیٹھے ہوئے۔ تو دوستو، یہ میں نے آپ کو آسمان و زمینوں کی سیر اس لیے کرائی تاکہ جب ہم مخلوقات پر نگاہ دوڑیں، اللہ نے ہمارے اندر نمونے اس لیے رکھے تاکہ جب ہم باہر نکلے اور ہمیں اللہ کی مخلوق عبادت کے حال میں نظر آئے تو ہمیں اپنے وجود پر شرم آ جائے۔ ہائے ہائے، بے زبان جانور ہے لیکن رکوع میں ہے، بے زبان جانور ہے زمین پر چل رہا ہے سجدے کے حال میں، قیام کی حالت میں تمام فرق وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کتنا بے غیرت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے، پھر بھی تیری پیشانی اللہ کی جناب میں نہیں ہوتی۔ اس لیے اس عبرت کے لیے اور اس نصیحت کو زندہ کرنے کے لیے، اور تاکہ ملت اسلامیہ کا عبادت کا مزاج بنے۔ ارے اسلام پر تو عمل بعد میں ہوگا، خدا کے سب سے عظیم فریضے آج امت جو ہے 100% کہنا تو بہت بڑی توہین ہے، 50% بھی نہیں، 60% بھی نہیں، 70% بھی نہیں، 20% اد کچرے اور کچرے پکے کل ملا کے اس امت میں نمازی ہے، اور سچے پکے تو 7-8%۔ جو امت خدا کی اتنی بڑی برکتوں سے محروم ہو اور پھر وہ شکایت کرتی ہو RSS کی، وشو ہندو پریشد کی، حکومت کی، اسکیموں کی، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی، ارے جس عمل سے تمہارا رشتہ عرش سے جڑتا تھا جب وہی کنیکشن کٹ گئے تو اللہ کا رحم متوجہ کیسے ہوگا؟ اس لیے دوستو غور کرو، یہ جلسے رسمی نہیں ہے، یہ علماء اپنے اوقات کو فارغ کر کے، ہمیں 1.5 مہینہ ہو گیا اسٹیج پہ بولتے ہو، نصیب ایسے ہو، صبح کو سبق بھی پڑھانا، یہ جتنے اکابر آئے ہوئے ہیں آج آپ کے یہاں ہیں، کل کہیں اور ہیں، اس سے پہلے کہیں اور ہیں، پھر صبح کو بیچارے دارالعلوم میں سبق بھی پڑھائیں۔ اس سب مشغولیوں کے باوجود ہمارے مولانا احسان محسن صاحب 2 مدرسے چلاتے ہیں، اس کے باوجود قوم کے سارے پروگرام بھی اٹینڈ کرنا، مدرسے کا نظام بھی دیکھنا۔ تو یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو حقیقت اور واقعیت کے ساتھ لیجئے، کون کیا کہہ رہا ہے اور میری زندگی اس قرآن و حدیث کے کتنی قریب ہے۔ اس لیے دوستو یہ طے کر لیجئے، آج ہندوستان میں جو بنیادی کرنے کے کام ہے، میں آپ کو اکابر نے جو اس وقت میں طے کیا ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ
چند نکات آپ کو ان نمونوں کے حوالے سے سب سے پہلے کہتا ہوں کہ با جماعت نماز شدت کے ساتھ اپنی بستی میں ماحول پیدا کر دیجئے تاکہ دین اور ایمان کے سلسلے میں آپ کی نقل و حرکت جب بن وقتہ مارکیٹوں میں، گھروں میں اور محلوں میں، علاقوں میں ہوگی تو قوم کو، دنیا کو، برادران وطن کو احساس ہوگا مسلمان سویا نہیں ہے، مسلمان بیدار ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے مارکیٹوں میں رہو، وہاں بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، اپنی بستیوں میں رہو، وہاں بھی پابندی کے۔ آج یہ بات نوٹ کر لو، دلوں پر سب کچھ چھٹ جائے گا، سب کچھ نقصان برداشت کر لوں گا، لیکن جماعت کی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذرا کون کون تیار؟ شاباش، واہ 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 واہ، اللہ مبارک فرمائے اور اس بستی میں صالح انقلاب زندہ فرمائے۔ اس لیے کہ ایمانی نقل و حرکتیں زمین پر نہیں ہوگی تو خدا کی قسم اللہ کے رحم اور اس کی مدد سے یہ امت کبھی بھی وابستہ نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے عبادت ہماری زندگی کی غذا ہو، فضولیات سے ہم بچے، نکڑوں پر کھڑے ہو کر بیکار کی گفتگو میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور نہ معلوم کیا کیا بک میں آج ساری امت کا سرمایہ لگ رہا ہے اور امت کے جوانوں کی استعداد اور صلاحیتیں ضائع ہو رہی، اندر سے ختم ہو رہی، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ ہماری حیا ختم ہو گئی، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ اس لیے باجماعت نماز کی پابندی، ہر محلے، ہر علاقے میں ہم پنچایت کا نظام، حکومت کی پنچایت کے علاوہ اپنی پنچایت جو ہمارے معاملات اور مقدمات پر ہمارے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے، ارے اسے تو جہاں سے ہے نا ہمارے یوپی کی زبان میں، جہاں سے نکلا چاہے 2 بیگھے زمین دینی پڑے، ارے کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ تیرا بھائی ہے، تیرا رشتہ دار ہے، تیرے سے خون کا رشتہ ہے۔ اکابر کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے یہاں ایسا نظام بناؤ کہ تمہارے علاقوں کروڑوں روپے کی املاک عدالتوں میں جانے کے بجائے تمہارے جھگڑے فیصلے تمہارے محلوں میں حل ہو جائے۔ تو اس امت پر اللہ کا نام، غیروں کے سامنے ذلیل ہونے سے اور ہاتھ جوڑنے سے یہ امت بچ جائے۔ نمازوں کا اہتمام اپنے محلوں اور علاقوں میں، بستیوں میں کسی کو بڑا تکلیف کر کے زندگی گزارو تاکہ تمہارے گھروں کی عورتیں، تمہارے گھروں کا نظام اور تمہارے گھروں کا ماحول سامنے والوں کے سامنے صاف۔ اسی طرح سے جو فضول مقدمات ہم نے ڈال رکھے، لاکھوں کے اولاد تباہ و برباد ہو، اسی طرح سے ہماری غمی اور خوشی اتنی محدود خرچ کے ساتھ ہو کہ جس سرمایہ کو ہم بچا رہے ہو وہ سرمایہ ہماری ترقیات میں لگتا ہے۔ لیکن آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری یہ ان علاقوں میں جو ہماری برادری ہے زمینیں بیچ بیچ کر شادیاں کرتی ہیں۔ ارے ظالم سوچو، اس نسل کے لیے کچھ تو چھوڑ کے جاؤ، کوئی تمہیں اچھا نہیں کہے گا۔ زمین بیچ کر تم نے گاڑی دے دی، جہیز بہت اچھا دے دیا، ایک کھا کے چلا جائے گا، 10 آئٹم بنائے اور 10 آدمیوں کو نہیں ملے، باقی پورے ملک میں نے کھایا تو جا کے گالی دے گا۔ کیا تھا جب کرنا نہیں آتا تھا، جب اتنا نہیں تھا تو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بیچارہ ہستی سے مٹ گیا اور وہ سامنے کھا کر لان تان کر رہا ہے۔ اس لیے خدا را اپنی کمی اور خوشیوں کو سادہ بنائیے اور فضولیات سے اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ یہ تمہاری قیمتی رقم تمہاری ترقیات میں لگ سکے۔ ابھی مجھے ایک بہت گہری بات معلوم کہ سہارنپور کے علاقے